واہ رے واہ! آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن اور حدیث کی دعوت محمد حنیف کے نقش قدم پر چل کر آگے بڑھے گی۔ وہ دعوت تو رک گئی، دعوت تو ختم ہو گئی، ایمان تو ختم ہو گیا، عقیدہ ختم ہو گیا۔ ان کا عقیدہ خراب ہوتا ہے، وہ اس طرح تفسیر کرتے ہیں، دعوت تو ختم ہو گئی۔ یہ معاملہ ہے بچے، یہ کیا کر رہے ہو؟ کیا ذرا برابر آپ لوگوں کو کوئی اللہ کی عزت اور اللہ کا وقار اور اپنی آخرت کی کوئی پرواہ نہیں؟ یہ اوپر دیکھو کتنے زیادہ میں نے آپ کو یہ بھیجے ہیں، یہ آپ کے لیے ہیں، سنیں ان کو۔ اس میں قرآن و حدیث کے پورے دلائل دیے گئے ہیں۔ باقی اگر آپ کے دماغ کے اندر وہ سجدہ نہیں نکل رہا ہے تو یہ وہی چیز ہے جو بنی اسرائیل کے مشرکین کے دماغوں کے اندر بچھڑا چلا گیا تھا، وہ نہیں نکل رہا تھا۔ اب کیا کیا جائے؟ چونکہ آپ لوگ اپنا ایک دماغ بنا چکے ہیں اور مکر و فریب کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، تو اس کا بڑا خمیازہ بھگتنا پڑے گا آپ کو۔ اب تو حق اور باطل کی پہچان ہی لگتا ہے آپ سے چھین لی گئی ہے، ذرا برابر آپ کو احساس نہیں ہے شیطان نے کس طرح آپ لوگوں کو اپنی گھوڑی بنا لیا ہے کہ قرآن و حدیث کی دعوت محمد حنیف کے نقش قدم پر چلنے سے چلے گی۔ اوئے ہوئے، انا للہ و انا الیہ راجعون! ہم تو اس چیز کو سوچ بھی نہیں سکتے بھائی، ہم تو اس تصور سے بھی یقین کرے ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کس طرح بربادی کے دانے پر پہنچ گئے ہو۔ ہم تو کہتے ہیں قرآن و حدیث کی دعوت صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چلنے سے آگے بڑھے گی۔ جب صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چلو گے تو تب یہ دعوت آگے بڑھے گی۔ محمد حنیف تو ایمان کے اندر اس نے شرک کا انجیکشن دیا ہے، اپنی پوجا کروائی ہے۔ اللہ کے مقابلے میں جب محمد حنیف کی بات مانی ہے تو اس کو رب ماننا ہے، اس کو رب مان لیا آپ نے۔ اور کتنے جھوٹ اس کے ثابت ہو گئے، کتنے بد عقیدگی اس کی ثابت ہوگی، ذرا بھی آپ کو اللہ کا ڈر اور خوف نہیں ہے۔ تو یہ بات ہے بھائی، اب بالکل ختم ہو گیا، آپ سے وہ چیز سلب کر لی گئی، ختم ہو گئی وہ چیز، جب تک آپ اللہ کی طرف رجوع نہ کریں گے۔ تو یہ معاملہ ہے۔ باقی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جس انداز سے وہ چیز لائے ہیں، وہ چیز آپ کے سامنے لائی گئی ہے کہ سجدہ تو جو کیا ہے وہ پورے خاندان نے کیا ہے، اللہ تعالیٰ کو شکر گزاری کا سجدہ کیا ہے۔ اور وہی تعبیر تھی جو یعقوب علیہ السلام نے بتائی تھی۔ اتنی بات آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟ یعقوب علیہ السلام نے تعبیر بتائی ہے جب یوسف علیہ السلام نے خواب سنایا ہے، اس کا مطلب بتایا ہے۔ تعبیر کا یہ ایک انداز ہوتا ہے، پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا، جیسا 7 دبلی گائیں 7 موٹی گایوں کو کھا رہی تھی، تو بتایا اس کا کیا مطلب لیا گیا کہ 7 سال یہ ہے کہ وہ ہریالی ہوگی اور پھر قید سالی آئے گی، قید سالی جو ہوگی گویا وہ ہریالی کو اور ذخیرے کو کھا جائے گی، یہ اس کا مطلب لیا گیا ہے۔ اور بالکل اسی سے ملتا جلتا وہ دوسرا معاملہ بھی ہے کہ 7 خشک والیاں ہیں اور 7 ہری والیاں ہیں، تو اس سے بھی یہی چیز نظر آ رہی ہے کہ یہ 2 سال یعنی 2 چیزیں علامت ہیں، ایک 7 سال فراوانی نعمت کے اور دوسری جو ہے وہ قید سالی کے، تو یہ اس کا مطلب لیا گیا ہے۔ اور یہی ہوا ہے بالکل وہاں، یعنی بادشاہ کے خواب کی یہ تعبیر سامنے آئی ہے۔ اسی طرح قید خانے کے ایک ساتھی نے دیکھا کہ روٹیاں سر پر ہیں اور پرندے ان روٹیوں کو کھا رہے ہیں، تو بتاؤ، بظاہر تو یہ ایسا لگتا ہے کہ پرندے کچھ کھانا کھا رہے ہیں آپ سے، لیکن اس کا تعبیر کیا بتائی گئی کہ سولی پر لٹکائے جاؤ گے اور پھر پرندے تمہارے سر کو نوچیں گے، یہ اس کی تعبیر بتائی گئی۔ دوسرا رس نچوڑ رہا تھا، رس نچوڑ رہا تھا، کیا تعبیر بتائی گئی کہ تم رہا ہو جاؤ گے، اپنی ڈیوٹی پر بحال ہو جاؤ گے۔ تو یہ سارے اسی طریقے سے یہ تینوں خواب، اس کی تو آپ بالکل صحیح تعبیر مانتے ہیں، الفاظ کی طرف نہیں جاتے، تعبیر کی طرف جاتے ہیں، تعویل کو مانتے ہیں۔ اور جو پہلی وہ معاملہ اس کو آپ کہتے ہیں حرف باہر ترجمہ کریں نا، ذرا ترجمہ کریں نا، تو ذرا ترجمہ کریں نا ان آیات کا، جب ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں حاضر ربی حاضر ربی، سر ترجمے کو مان لیں گے آپ اسی طریقے سے یا اس کا ایک معنی مفہوم لیں گے؟ یقیناً آپ معنی مفہوم لیں گے۔ تو ہر جگہ یہی انداز ہوتا ہے، خوابوں کی تعبیر کا ایک جو ہے نا وہ اس کا ایک تعویل ہوتی ہے، اس کا معنی مفہوم ہوتا ہے، وہ لیا جاتا ہے، ادھر آپ کا دھیان نہیں جا رہا ہے کیونکہ دماغ کے اندر سجدہ موجود ہے، جس کی اب بالکل دیکھیے پھر ہمیں اہمیت سامنے آتی ہے، اور پھر آپ لوگ اس پر ذرا چڑ بھی جاتے ہیں، آپ کو ناگوار گزرتا ہے، لیکن ہمیں تو خوشی ہوتی ہے کہ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے کیسے زبردست الفاظ استعمال کیے ہیں۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جو یوسف علیہ السلام کو سجدہ مانتا ہے اس کا عقیدہ خراب ہے، انہوں نے یہ نہیں کہا، انہوں نے پتہ کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا جس کا عقیدہ خراب ہوتا ہے وہ اس طرح تفسیر کرتا ہے، اس کے دماغ کے اندر اس طرح وہ جو پرزہ چلتا ہے۔ اس اللہ کے بندے کا کتنا فہم و فراست تھا، غور کرو اللہ کے بندو۔
یہ ڈنڈوت کے اب قائل ہو گئے ہیں کہ ڈنڈوت سجدہ تعظیمی، جتنے آج قوم پہلے سے اس مرض کے اندر مبتلا ہے، آپ نے اور تھپکی دے دی، اور اب تو ان کو بالکل ایک بہت بڑی چیز مل گئی، دعوت القرآن کے اندر آ گیا جی، یہ توحید والے بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ سجدہ ہوا ہے، نیک بندے کو سجدہ کیا جا سکتا ہے، یا یعنی انہوں نے کیا ہے۔ اور سہیل خان صاحب کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے تکلیفیں بہت اٹھائی تھی، اس وجہ سے سجدہ کرا کے ازالہ کرا دیا گیا۔ محمد حنیف کہتے ہیں یہ انوکھا سجدہ تھا، اور یہ فقید المثال سجدہ تھا، بات بنائے نہیں بن رہی ہے، مرض بڑھتا گیا جوں جوں دعا کی۔ اب ظاہری بات ہے آپ اپنے والد صاحب کی تائید کریں گے چونکہ وہ میرے جماعت بن گئے ہیں، تو پہلے محمد حنیف کے بیٹے طارق نسیم صاحب اپنے والد کی حمایت کرتے رہے، تحسین خالد اپنے والد کی، یعنی اللہ کا کوئی وقار نہیں، جس نے پیدا کیا ہے، جو روزی دیتا ہے، جو پوری کائنات کا مالک ہے، جس نے یوسف علیہ السلام کی ہر جگہ مدد کی، یعقوب علیہ السلام کو مدد کی اللہ تعالیٰ نے، تو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے بالکل بیمانی ہو گئی ہیں، آپ کا پورا سسٹم الٹا ہو گیا ہے بالکل۔ اور ایمان چونکہ پہلے لا چکے تھے، ایمان کے بعد جب یہ چیزیں اس طرح شرک آتا ہے تو پھر اس کو مرتد کہتے ہیں، اس نے پوری جماعت کو مرتد بنا دیا۔ یہ مرتد بہت یعنی ایمان سے پھر جانے والے، ایمان خالص کی نعمت ملی تھی آپ کو، لیکن آپ نے اس کی قدر نہیں کی ہے۔ بہرحال آخرت بڑا خوفناک انجام آپ کے سامنے آئے گا اگر آپ لوگوں نے توبہ نہ کی، تو یہ اپنی اپنی قسمت ہے بھائی۔ باقی ہمارا تو تعلق بالکل ایمان خالص سے ہے، اب ہمارا ذرا برابر تعلق آپ لوگوں سے نہیں ہے، یاد رکھیے، بالکل ہم بیزاری کا اعلان کرتے ہیں، ہم ایسے لوگوں کو مشرک سمجھتے ہیں جو یوسف علیہ السلام کو سجدہ مانے، اس کے عقیدے کے اندر خرابی ہے، ایمان کے اندر خرابی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔